السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ صحابہ کرام کی عظمت کا، ان کی بہادری کا جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی کے ایک عظیم صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ عمر بن جموح یثرب میں بہت بڑے سردار تھے۔ عمر ان کی اس وقت 60 سال تھی اور یہ لنگڑے تھے۔ ایک ٹانگ ان کی معذور تھی، خود معذور تھے، ٹانگ ان کی صحیح نہیں تھی۔ تو یہ بڑے بہادر، بڑے جرت والے، بڑے سخی، پیسہ خرچ کرنے والے۔ اور وہاں ایک عام رواج تھا کہ جو وہاں کے سردار ہوتے تھے ان کے بت بھی اسپیشل ہوتے تھے۔ ہر سردار کے لیے الگ الگ بت ہوتا، جس کی وہ خدمت کرتا، جس کا وہ خیال رکھتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نام کی قربانی کرتا، نظر نیاز کرتا۔ اگر کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو اس کی پناہ طلب کرتا۔ جس طرح کے باقی لوگوں کے، باقی سرداروں کے مختلف بت تھے، اس طرح عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ان کا بھی ایک بت تھا جس کا نام منات تھا۔ تو یہ منات کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہر روز ان کو عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان سے دعائیں مانگتے، اس سے حاجتیں مانگتے، حاجتیں طلب کرتے۔ کوئی مسئلہ ہوتا ان کو، یعنی ان کے سامنے گڑ گڑاتے، سجدہ ریز ہوتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مصیبت آتی تو اس میں ان سے پناہ طلب کرتے۔ یہ اس کا نام تھا منات، اور یہ بت تھا عمر بن جموح کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی دنوں ایک اللہ کے نبی کے عظیم صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں اور گھر گھر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اکثر لوگ مدینہ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور عمر بن جموح کے 3 بیٹے، ایک کا نام معاذ، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام خلاد۔ یہ تینوں بیٹے عمر بن جموح کے اسلام لا چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور ان کے ایک دوست معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پھر انہی کی محنتوں سے، بیٹوں کی محنت سے عمر بن جموح کی بیوی جس کا نام ہند ہے، اور یہ تینوں بیٹوں کی والدہ یہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یعنی ایک گھر میں 3 بیٹے اور اس کی ایک بیوی یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ گھر گھر اسلام پہنچ چکا ہے، لوگ بت پرستی چھوڑ چکے ہیں۔ تو ایک دن عمر بن جموح کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں مصعب بن عمیر جو اپنے دین سے آبائی دین چھوڑ چکا ہے، جو دین اس کے باپ دادا والا جو چھوڑ چکا ہے، یہ نیا دین اس نے قبول کیا اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کر رہا ہے، مکہ سے آیا ہے، لہذا یہاں بھی لوگوں کو اپنے دین سے دور کر رہا ہے، نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بیٹے، ہمارے بچے اس کا دین قبول نہ کر لیں۔ اپنی بیوی سے کہا ان کا دھیان رکھنا۔ بیوی کیونکہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں ان کا دھیان رکھوں گی۔ بیوی کے دل میں خواہش تھی کہ کہیں یہ میرا خامد عمر بن جموح یہ کہیں کفر کی حالت میں مر نہ جائے، کہیں یہ ایسے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اس کو بھی اسلام کو پرکھنا چاہیے، اسلام کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی چاہیے۔ جب اس کی بیوی سے، یعنی خامد نے بیوی سے بات کی تو اسی وقت بیوی نے کہا کہ جو میرا بیٹا معاذ ہے میں اس کو بلاتی ہوں، وہ آپ کے سامنے کچھ چند باتیں کرے گا جو باتیں اس نے مصعب بن عمیر سے سیکھی ہیں۔ عمر بن جموح کہتا ہے کیا میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، کیا مسلمان ہو چکا ہے؟ کہتے نہیں، بس ایک دن وہ اس کی محفل میں گیا تھا مصعب بن عمیر کی، تو چند باتیں سیکھ کر آیا ہے، تو آپ ان سے سن لیں۔ کہتے ٹھیک ہے میں سن لیتا ہوں۔ تو معاذ آئے تو باپ نے کہا بیٹے مجھے سناؤ تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو بیٹے نے سورۃ فاتحہ مکمل پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ پڑھا تو باپ نے کہا بڑی اچھی یہ بات ہے، بڑی اچھی تلاوت ہے، اس میں تو رب کی تعریفیں ہیں. تو اس نے سمجھا، اس نے کہا کہ کیا اس مصعب بن عمیر کی ساری باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ تو کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے جی ابا جی وہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ اس کی ہر بات ہی اچھی ہوتی ہے. تو آپ ایسا کریں، آپ بھی اس کی دعوت کو قبول کر لیں اور اسلام قبول کر لیں. تو باپ غصے میں آ کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے میں اپنے بت سے، اپنے معبود سے مشورہ کروں گا، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ناراض ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کوئی کام اس کے مشورے کے بغیر نہیں کیا ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جی وہ تو بت ہے، لکڑی کا بت ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ وہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے، تو اس سے پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہتا ہے بیٹا نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. تو بیٹا بیچارہ چپ کر گیا، بیوی بھی چپ کر گئی. تو کہتا ہے میں آج اس سے مشورہ کروں گا. اگلے دن اپنے بت کو اس نے خوشبو لگائی، سامنے رکھا. تو اس کی مصروفیت یہ ہوتی تھی، یا جب وہ بات کرتا تھا اپنے بت سے، منات سے، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ منات کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر لیتا. اور اس کے تصور میں یہ تھا کہ جب میں اپنے بت سے کوئی مشورہ کرتا ہوں، کوئی پوچھتا ہوں، کوئی سوال کرتا ہوں، تو بت کے حکم سے ہی عورت بولتی ہے، عورت بات کرتی ہے. عورت کے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ بت کی طرف سے ہوتی ہے، تو عورت اس کا جواب دیتی ہے. تو ایک دن اس نے بت کے سامنے بات کرنا شروع کر دی. تو پوچھتا ہے کہ اے منات، اے میرے پیارے معبود، اے میرے پیارے خدا، اے میرے معبود، یہ ہمارے علاقے میں مصعب بن عمیر آیا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو تیرے خلاف کر دے. وہ تیرے خلاف لوگوں کو باتیں بتاتا ہے، تو کیا میں اسلام قبول کر لوں؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اسلام قبول کر لوں میرا فائدہ ہے؟ جب اس نے سوال کیے تو واپسی میں کوئی جواب نہیں آیا. بت خاموش رہا. بت ہے ہی خاموش ہوتے ہیں، بت قبروں والے جواب نہیں دے سکتے. تو وہ خاموش رہا. تو یہ انہوں نے سمجھا، عمر بن جموح نے، کہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یہ میرا بت مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یا جواب نہیں دے رہا. اور عمر بن جموح کیونکہ لنگڑے ہیں تو ایک ٹانگ پاری کھڑے ہو کر اس سے سوال کر رہے ہیں اور عبادت اور پوجا پاٹ کر رہے ہیں. جب اس نے بار بار پوچھا پھر وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں سوری، میں نے ایسے غلطی سے سوال کر لیا، آپ ناراض ہو گئے ہیں، میں آئندہ ایسی کبھی بات نہیں کروں گا، آپ بس خوش ہو جائیں، آپ میرا نذرانہ قبول کر لیں، آپ میری قربانی قبول کر لیا کریں اور آپ مجھے پناہ دے دیا کریں، میں آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں اب چلتا ہوں، اب آپ ناراض ہیں، جب آپ ناراضگی آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے، میں دوبارہ پھر آپ کے پاس آؤں گا. تو واپس چلے گئے. تو ان کے جو بیٹے تھے نا، ان کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی، اب یہ ان کو جواب نہیں ملا، منات خاموش رہا ہے، چپ رہا ہے، تو یہ بھی آج منات ان سے ناراض ہے اور یہ بھی ان کے بارے میں ان کا ذہن تھوڑا سا یعنی دور ہو چکا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کے بیٹے سمجھتے ہیں کہ ان کے دل سے جو بالکل منات کے خلاف نفرت پیدا کر دی جائے، سخت نفرت کرے، اس کو پھینک دے. تو ایسا ان کے ذہن میں، بیٹوں کے ذہن میں خیال آیا. تو ایک دن یہ معاذ، معبد، خلاد اور ان کے دوست دوسرے جو معاذ بن جبل تھے، انہوں نے ایسا کیا، رات کو بت کو اٹھایا، باہر مدینے میں اس جگہ پر پھینک دیا، یثرب یعنی مدینہ میں اس جگہ پر پھینک دیا جس جگہ پر لوگ اپنے مدینے کا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، وہاں انہوں نے پھینک دیا. صبح جب اٹھے عمر بن جموح کہ آج میں نے عبادت کرنی ہے، اپنے معبود سے پھر مشورہ کرنا ہے، تو دیکھا تو وہاں بت نہیں تھا، منات نہیں تھا. تو بڑا انہوں نے یعنی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا میں دیکھتا ہوں کہاں ہے میرا معبود. وہ چلتے پھرتے اس گندگی کے ڈھیر پر گئے تو بت کو اٹھا کر لے آئے اور سخت مطلب ناراض ہوئے. کہتا ہے جس نے تجھ سے ایسا کیا ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ کس نے یہ زیادتی کی ہے، کس نے تجھ سے یہ سلوک کیا، میں اس کو سخت ذلیل اور رسوا کر دوں گا. گھر اس کو لے کر آئے، اس کو دھویا، اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی، اس کے سامنے پھر منتیں سماجتیں شروع کر دیں. تو پھر جو بیٹے تھے نا، انہوں نے
चंद दिन बाद या अगले दिन फिर ऐसे ही किया, अगली रात को ऐसा ही किया, फिर उसको उसके बुत को पकड़कर फिर उस जगह पर फेंक दिया। सुबह फिर जब अमर बिन जमू उठे तो फिर देखा बुत नहीं है, बुत गायब है। फिर वहां गए, वहां जाकर उठाकर लाए। फिर उसको जिसने ऐसा किया था उनके बारे में कहा कि अगर मुझे पता चलता है मैं उसको दलील रुसवा कर दूंगा, उसको मैं सजा दूंगा, उसने मेरे महबूद से ऐसा ऐसा क्यों किया है। फिर उसको साफ कर दिया, इत्र लगाया, सफाई की, उसको धोया और साथ ही कहा कि जहन में ख्याल आया कि कल तो इसको फेंक दिया था, आज भी फेंक दिया है, ये कैसा मेरा महबूद है, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। तो सोचा कि अब इसको खुद ही अपनी खुद हिफाजत करे, मैं इसको तलवार यहाँ इसके पास रखता हूँ। उसको साफ जगह पर रख दिया, साथ आगे तलवार रख दी और कह दिया कि अब मैं तो सोने लगा हूँ, मैं यहाँ सोने लगा हूँ, ये तलवार पड़ी है, अगर कोई यहाँ आए आपको पकड़ने के लिए, आपको फेंकने के लिए, तो तुम तलवार से उस पर वार करना, उसको कत्ल कर देना। तो तुमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। ये मनात को अमर बिन जमू कह रहे हैं। लेकिन अगली रात जब उनके बेटों ने देखा, वो दबे पांव चुपके चुपके उसकी कमरे में दाखिल हुए, देखे कि अब्बा जी सो रहे हैं। उन्होंने बुत को उठाया, तलवार पकड़ ली और उसको फेंकने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक कुत्ता मरा हुआ है। उन्होंने वो कुत्ता लेकर मरा हुआ और बुत के साथ बांध दिया, तलवार अपनी उठा ली, तलवार अपनी रख ली और कुत्ता और बुत बांधकर आपस वहां जहां गड़ा है, गंदा पानी जमा होता है, वहां उसके अंदर फेंक दिया। अगली सुबह फिर वो इबादत करने के लिए पहुंचे, देखते हैं मनात नहीं है। फिर वो ढूंढते ढूंढते गंदगी के ढेर पर आगे फिर उस कुएं में जाते हैं। वहां देखते हैं कि कुएं के साथ ही, कुएं के अंदर ये गंदा पानी है इसमें और सेवरेज का पानी है और साथ कुत्ता बांधा हुआ है। तो तब उसके फिर इस्लाम की उसकी रोशनी उसके दिल में, दिमाग में जागी कि देखें जो माबूद, जो झूठा माबूद, जो बुत अपने आप को संभाल नहीं सकता, गंदगी के ढेर पर पड़ा है, अपनी तलवार मैंने रखी थी, तलवार भी कोई उठा कर ले गया, उसको अपनी हिफाजत नहीं कर सका और साथ कुत्ता बांधा हुआ, कुत्तों से भी अपने आप को हटा नहीं सका, ये दूर नहीं कर सकता, ऐसे माबूद पर लानत है। तब वापस आया, अपने बेटों से कहा, अपनी बीवी से कहा मुझे भी कलमा पढ़ा दो। उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ताला तौफीक देता है। अल्लाह ताला दिलों में इस्लाम की रोशनी जब दिखाता है तो दिल दिमाग खुलता है और बंदा इस्लाम कबूल करता है और बंदा जहन्नम की जिंदगी जो होती है हमेशा वाली, उससे बचकर, आग से बचकर अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी जन्नतों में जगह अता फरमाता है। ये अल्लाह की खास रहमत होती है। इसमें बंदे की बड़ाई, वड्याई और उसकी अक्लमंदी, समझदारी नहीं होती, अल्लाह की खास रहमत होती है इसमें। और जो बंदा ये चाहता है कि मैं सही दीन हासिल करूं, सही मनहज हासिल करूं और सही जो अकीदा है उसके मुताबिक मैं अमल करूं, उसको तलाश करूं, तहकीक करे, रिसर्च करे, बंदा आखिरकार सही अकीदे पर पहुंच ही जाता है। अल्लाह उसको तौफीक देता है। वयहदी इलैहि मन युनीब, जो चाहता है अल्लाह उसको तौफीक देता है। तो इस्लाम कबूल कर लिया। तो फिर कुछ दिनों के बाद जंगी ओहद हुई। जंगी ओहद से पहले इनके बेटे शेरों की तरह तैयारी कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तलवार जनी कर रहे हैं और पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने जंग कैसे लड़नी है। और ये उनका बाप जो लंगड़ा है ये भी कह रहा है बेटों कि मैंने भी जिहाद करना है, मैंने भी जंग करनी है। तो बेटे कहते हैं अब्बा जी आपकी तो टांग नहीं है, आप माजूर हैं, आप जंग ना करें, हम आपके बेटे हैं, हम लड़ेंगे। कहते हैं नहीं, तुम मुझे रोकना चाहते हो। कहते हैं अब्बा जी तुम्हारी उम्र भी 60 साल है, तुम ना लड़ो, हम हैं लड़ने वाले। कहते नहीं, मेरा दिल करता है मैं भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं। कहते हैं ठीक है, आपकी मर्जी है। अल्लाह के नबी के पास लेकर, अल्लाह के नबी भी वहां पहुंच चुके हैं। यानी इस्लाम कबूल करने के काफी दिन का मतलब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पर ये पुख्ता हो गए, इस्लाम पर अमल करना शुरू कर दिया। फिर उन्हीं दिनों में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर हुई, फिर जंगे उहुद का मौका है और तब ये अमर बिन जमू कहते हैं मैंने भी लड़ना है। तो अल्लाह के नबी से पूछा, आपने मैं कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप लड़ना चाहता है, अमर बिन जमू अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आ जाए हमारे साथ। लड़ते लड़ते तो वो लड़ने के लिए जंगे उहुद में तीनों बेटे साथ हैं और साथ अमर बिन जमू है। 3 बेटे 1 बाप। ये अल्लाह के नबी के साथ साथ जंगी उहुद में जाते हैं लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए और अल्लाह के नबी का पूरा दिफा कर रहे हैं। और अमर बिन जमूर जो सबसे दस्ता आगे आ गया लड़ने वाला, उस सबसे आगे दस्ते में, आगे लश्कर में आगे लड़ रहे हैं और ये चौकड़ियां बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी उबर उबर का, जैसे बंदा लंगड़ा चलता है ऐसे उबर उबर कर आगे जा रहे हैं और साथ कह रहे हैं मैं जन्नत का मुतलाशी हूँ, मैं तो जन्नत का बड़ा मुश्ताक हूँ, मैं जन्नत का बड़ा ख्वाहिश रखता हूँ, मुझे जन्नत की बड़ी ख्वाहिश है। तो आगे लड़ते लड़ते दीवाना वार लड़ते हैं, अल्लाह के नबी का दिफा करते हैं, इस्लाम के लिए लड़ते हैं। तो ये अल्लाह इनको कबूल करता है और ये शहीद हो जाते हैं।
عبد عمر بن جموح بھی شہید ہوتے ہیں، اور ان کا ایک بیٹا جس کا نام خلاد ہے وہ بھی جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ یہ دنیا میں ایسے ہی رہا، لنگڑاتا رہا، لنگڑا کر چلتا رہا، یہ جنت میں بھی لنگڑا کر جا رہا ہے، اللہ اس سے بڑا راضی ہے، یہ خوشی خوشی جنت میں جا رہا ہے، یہ جنت میں چلا گیا ہے۔ اور جب دفنانے کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس عظیم صحابی کو، عمر بن جموح کو، میرے پیارے صحابی کو، میرے ساتھی کو، اس کو اور عبداللہ بن عمر کو، یہ دوسرے صحابی ہیں، یہ بھی شہید ہو چکے تھے، عبداللہ بن عمر کو اور عمر بن جموح کو ایک ہی قبر میں اکٹھے دفن کرو، کیونکہ یہ اس دنیا میں آپس میں اللہ کے دین کے نام پر اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، لہذا اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے یہ دونوں شہید ہوئے ہیں، ان دونوں کو ایک قبر میں دفنا دیا جائے، لہذا یہ عظیم صحابی اللہ کی جنت میں پہنچتا ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا نتیجہ ہے، ہمارے لیے کیا مورل ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہمیں رزلٹ ملتا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہم اس کو پوائنٹ ہم کیا تلاش کر سکتے ہیں کہ ہم جس حالت میں بھی ہو، اگر ہم کمزور ہیں، ہم معذور ہیں، ہمارے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کوئی جسمانی طور پر کمزور ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم بہت طاقتور ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن پاک کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کی حدیث کے لیے، سنت کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے، ایسا جوش ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان تازہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جسمانی کمزوری کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کے لیے ہم دین پر عمل کریں، دین کا کام کریں، دین کے لیے جہاد کریں، دین کے لیے ہم تبلیغ کریں، دین کے لیے قتال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا جو حشر ہے، نشر ہے، ہمارا انبیاء کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔